الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية حين سئل عنه ما الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو اور ہماری زندگی کو مذہب اسلام سے مربوط کر دیا ہے، جوڑ دیا ہے. قرآن کریم کا اگر آپ مطالعہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ایک انسان، ہم لوگ اپنی سوچ کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. کھانا نہیں کھائے گا، پانی نہیں پیے گا، اس سے آگے بڑھ کر اگر ہم کہیں اگر سانس نہیں لے پایا، یا اگر جو سانس اندر لیا تھا اس کو باہر نکال نہیں پایا، تو انسان کی زندگی مکمل ہو جاتی، وہیں کام تمام ہو جاتا ہے. اسی تناظر میں اگر ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں، اسلام کو سمجھتے ہیں، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ایک انسان بغیر مذہب اسلام کے زندہ نہیں رہ سکتا. وہ انسان کہے جانے کے لائق نہیں. قرآن کہتا ہے، یہ ہماری اپنی بات نہیں ہے، ہم کل انعام بل ہم اضل، یعنی جس کے اندر صحیح بات سننے کی صلاحیت نہیں ہے، جس کے اندر صحیح بات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، جس کے اندر مذہب اسلام کو اور اللہ کی ربوبیت کو اور اللہ کی خالقیت کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، ہم کل انعام، وہ جانوروں کی طرح. اللہ نے کتنا سخت جملہ استعمال کیا ہے، ہم کل انعام، وہ جانوروں کی طرح ہے. بل ہم اضل، اللہ تعالیٰ ایک قدم اور آگے بڑھ کے ہم کو سمجھا رہے ہیں، وہ جانور سے بھی گئے گزرے. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک انسان کہے جانے کے قابل اسی وقت ہوگا جب اس کی زندگی میں مذہب اسلام ہوگا. تو آج ہمیں تصوف کے بارے میں کچھ تعارفی بات کرنی ہے. تصوف ایک اتنا وسیع موضوع ہے، وسیع مضمون ہے کہ اس کو مختصر سے وقت میں سمیٹنا، سمجھنا، سمجھانا بڑا مشکل کام ہے. ہم ایک کاروبار کرتے ہیں، اس کاروبار کو کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ہمیں کئی سال اور کئی لاکھ روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں. تصوف جو ہماری زندگی کا حاصل ہے، جو ہماری رضا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کا سب سے عمدہ ذریعہ ہے، اس کو ہم آسانی سے اور اتنے مختصر سے وقت میں سمجھ لیں،
اگر اللہ سمجھا دیں تو سمجھ ذہِ نصیب، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ ہم لوگ دھیان سے سنیں گے انشاءاللہ، غور سے، بڑا فائدہ ہوگا۔ دنیا میں جتنی قومیں ہیں، ہم ہر قوم پر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ بات نظر آئے گی کہ ہر قوم کسی نہ کسی مذہب سے جڑی ہوئی، ہر قوم، جتنی بھی قومیں ہیں، ہر قوم کوئی نہ کوئی مذہب سے جڑی ہوئی ہے، اور جس کی زندگی میں مذہب ہوگا اس کی زندگی میں فطری طور پر خدا کا تصور ہوگا۔ ہر مذہب میں کسی نہ کسی درجے میں اور کسی نہ کسی حیثیت سے خدا کا تصور ہے۔ چنانچہ ہم لوگ جس ملک میں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، یہاں ہم لوگ کا سابقہ ایسے افراد سے ہے، ایسے افراد سے لین دین کرنا پڑتا ہے جو بظاہر خدا کا منکر ہے، لیکن کسی نہ کسی مرحلے میں وہ جا کر کہتا ہے کہ ہم ان چیزوں کی جو پرستش کرتے ہیں، ان چیزوں کے سامنے جو ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم خالق کو، اوپر والے کو راضی کر لیں۔ جب ان سے آپ ڈیبیٹ کریں گے، موازنہ کریں گے، ان سے بحث و مباحثہ سمجھنے کی کوشش کریں گے ان کے مذہب کو، وہ آپ کو یہی سمجھائے گا کہ ہم ان چیزوں کے سامنے جو سر جھکا رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے پاس پہنچنے والے بن جائیں، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ تو جتنی بھی قومیں ہیں، ہر قوم کوئی نہ کوئی مذہب سے جڑی ہوئی ہے، اور ہر مذہب میں کسی نہ کسی درجے میں خدا کا تصور ہے۔ جہاں خدا کا تصور ہوگا وہاں فطری طور پر تصوف بھی پایا جائے گا۔ اس لیے کہ کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے بدن میں، جسم میں سب سے اہم جو عضو ہے وہ دل ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ جب وہ لوتھڑا، جب وہ گوشت کا ٹکڑا درست ہو جائے، صحیح ہو جائے، صحیح کام کرنے لگے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب اس لوتھڑے میں بگاڑ پیدا ہو جائے، گوشت کے اس ٹکڑے میں بگاڑ پیدا ہو جائے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو پورے جسم میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر ہماری آنکھ صحیح کام نہیں کرتی، ہمارا ذہن و دماغ صحیح کام نہیں کرتا، ہمارے ہاتھ صحیح کام نہیں کرتے۔ الا وہی القلب، حضور نے فرمایا اس گوشت کے ٹکڑے کا نام دل ہے، دل۔ اور دل کو تصوف کی اصطلاح میں کہیے یا شاعروں کی اصطلاح میں جو تصوف کے طرف میلان رکھتے ہیں وہ خودی کہتے ہیں، خودی، خودی۔ تو ان لوگوں نے خودی کو خدا سے جوڑا کہ دل کے اندر خدا ہی بس سکتا ہے، دل جو ہے وہ خدا کے رہنے کا، بسانے کا گھر ہے۔ ہم جتنا زیادہ دل کے اندر خدا کے تصور کو جمائیں گے اتنا زیادہ ہمارا دل تندرست ہوگا، توانا ہوگا، صحیح کام کرے گا۔ اگر ہم نے دل کو خدا کے تصور سے، خدا کی یاد سے غافل کر دیا تو ہمارا دل کمزور ہو جائے گا، اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے گی، اس میں بیماریاں پیدا ہو جائے گی، اور ان بیماریوں کی وجہ سے ہمارے جسم کے سارے اعضاء بیمار ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے۔ تو تصوف والوں نے دل کی اصلاح کی فکر کی کہ ہمارا دل ہر وقت اللہ کی یاد سے آباد رہے۔ اسی حقیقت کو مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک فلسفی بھی تھے اور اچھے عالم تھے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ تھے، انہوں نے تصوف کا تعارف جو کرایا ہے جن الفاظ میں، ان کو اگر تھوڑا ہم سن لیں تو بڑی اچھی بات۔ وہ لکھتے ہیں کہ اسلام خدا کی طرف سے بندوں کے حق میں، اسلام خدا کی طرف سے بندوں کے حق میں
کامل ترین و جامع ترین پیام رحمت ہے، انسان کی ذہنی و عقلی، اخلاقی و معاشرتی، جسمانی و روحانی، انفرادی و اجتماعی، الغرض تمام ضرورتوں کا کفیل اور ہر شعبہ حیات میں ترقیوں کا ضامن ہے۔ خدا رسی اور خدا شناسی کی تعلیم اسلام کا اصل مقصود ہے، اس پر اس نے خاص طور سے زور دیا ہے، اور اس کے ذرائع اور وسائل اس نے اس جامعیت کے ساتھ بیان کیے کہ ان میں کسی قسم کے تغیر و ترمیم، تخفیف و اضافے کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ مسلمانوں میں ابتدا سے ایک گروہ ایسا موجود ہے جس نے تمام مقاصد دنیاوی سے قطع نظر کر کے اپنا نصب العین محض یاد خداوندی اور ذکر الہی کو رکھا، اور صدق و صفا، سلوک و احسان کے مختلف طریقوں پر عامل رہا۔ شروع میں یہ گروہ دوسرے ناموں سے ملقب رہا، ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد رفتہ رفتہ اس کے مسلک کا نام مسلک تصوف پڑ گیا، اور یہ گروہ صوفیہ کہلانے لگا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا زمانہ آتا ہے، اس زمانے میں جو بڑے اللہ والے ہوتے تھے ان کا نام صحابہ ہوتا تھا، وہ صحابی کے لقب سے، لیکن صحابی سے اونچا کوئی مقام نہیں تھا۔ اس کے بعد جو ہے والذین اتبعوہم بإحسان، یعنی ان کے بعد جو آئے ہیں ان کا نام تابعین ہے۔ تو صحابہ کرام کے زمانے کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ تابعین کا ہے۔ اس زمانے میں تابعین سے بڑا خطاب، اچھا خطاب کچھ بھی نہیں تھا، بڑی نسبت تابعین سے بڑھ کر کچھ نہیں تھی۔ اس کے بعد جو ہے تبع تابعین کا زمانہ آتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے امت کے اندر مختلف فرقے بڑھنے لگتے ہیں۔ اس زمانے میں تصوف کی اصطلاح کی بنیاد پڑتی ہے۔ بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ تصوف کا نام قرآن میں بھی کہیں نہیں ہے اور احادیث کے اندر بھی نہیں ہے، آپ اس کو تصوف کا نام مت دیجئے، بلکہ اس کا نام احسان رکھ دیجئے، اس کا نام سلوک رکھ دیجئے، اس کا نام طریقت رکھ دیجئے، اس کا نام جو ہے تعمیر الظاہر والباطن رکھ دیجئے، اس کا نام علم الاخلاق رکھ دیجئے، سب چلے گا۔ تصوف ایک ایسا جامع چیز ہے جو ہمارے ہر چیز کی اصلاح کرتا ہے۔ ہم نے تصوف کو پڑھا نہیں، ہم نے تصوف کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، جس کی بنیاد پر تصوف سے ہمارے اندر کا تصوف کی عظمت ہمارے دلوں سے نکلتی گئی۔ تو دل کی اصلاح کے لیے انسان کے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، سر، دماغ، ان تمام چیزوں کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فن تصوف کو اتارا۔ مل احسان، جب جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، وہاں پر انہوں نے اسلام کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے سوالات کیے ہیں۔ ان میں ایک سوال تھا مل احسان، احسان کس چیز کا نام ہے؟ تو جواب دیا گیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان کے دو درجے بیان کیے گئے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں تو ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ ہماری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کو گویا کہ دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے سامنے ہے، اللہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ احسان کی سب سے پہلی کیفیت ہے اور سب سے بڑی کیفیت ہے۔ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوگا، کسی اور عبادت مشغول ہوگا، اور اس وقت یہ تصور ہوگا کہ اللہ ہمارے سامنے ہے اور میں اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو اس کی نماز کی کیفیت کیا ہوگی؟ دوسرا یہ ہے، اگر احسان کا یہ مرحلہ، یہ مرتبہ، یہ مقام حاصل نہ ہو تو دوسرا مقام ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ ہمارے اندر یہ تصور، یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہم تو اللہ کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں لیکن اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کا دوسرا درجہ ہے۔ اللہ یحب المحسنین،
اللہ تعالیٰ احسان اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جو انسان صفت احسان سے جڑ جائے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کے یہاں پسندیدہ بن جاتا ہے۔ اللہ کا اعلان ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دل یہ ہمارے لیے کہ ہماری محبت کی جگہ ہے، دل ایسی چیز ہے جہاں ہماری محبت کو سمایا جائے۔ تو نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اہل کتاب کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ یہ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کے دعوے میں سچے ہو، تم جو کہہ رہے ہو نا نحن ابناء اللہ و احباؤہ کہ ہم لوگ اللہ کے عاشق ہیں، اگر اس دعوے میں تم سچے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو۔ فاتبعونی، اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جو آدمی اپنی زندگی میں جگہ دے گا وہ اپنے دعوے عشق میں اور دعوے محبت میں سچا ہے، پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر تم کو یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ ہم اللہ کے عاشق ہیں، بلکہ اللہ اعلان کرے گا کہ میں ان کا عاشق ہوں۔ یحببکم اللہ، تم سے اللہ اپنی محبت کا اعلان کرے گا۔ یہ تصوف کا حاصل ہے۔ تصوف میں جو ہے محبت الہی کے حصول کے راستے بتلائے جاتے ہیں، سنت پر چلنے کے طریقے بتلائے جاتے ہیں، اور انسان کو ان کے دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں اور جو خوبیاں ہیں، تو دلوں کو بیماریوں سے دور کرنے کی اور دلوں کو خوبیوں سے آباد کرنے کی کوشش اور طریقہ سکھلایا جاتا ہے۔ علماء محققین نے تصوف کے بارے میں جو تعریف کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ہوا علم تعرف به احوال تزکیۃ النفوس وتصفیۃ الاخلاق وتعمیر الظاہر والباطن لنیل السعادۃ الابدیہ۔ تصوف نام ہے وہ ایسا علم ہے جس کے ذریعے نفوس کا تزکیہ، اخلاق کا تصفیہ اور ظاہر و باطن کی تعمیر کے احوال پہچانے جاتے ہیں، جس کی غرض ابدی سعادت کا حصول ہے۔ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سعادت مند بن جائے، خوش نصیب بن جائے، دنیا کی زندگی کے اندر بھی اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی۔ یہ طریقہ جو ہے تصوف کے ذریعے سے بدلایا جاتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں اگر آپ کو لفظ تصوف سے اشکال ہے کہ لفظ تصوف بدعت ہے تو اس کو رہنے دیجئے، بدعت ہے، لیکن اس کا جو مسمى ہے، اس کی جو تشریحات ہیں، اس کی جو بنیاد جن چیزوں پر قائم ہے وہ تو قرآن و سنت ہے، وہ تو بدعت نہیں، ان کو آپ مانیے۔ اسی لیے بہت بڑے ایک عالم گزرے ہیں پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے تاریخ تصوف، بڑی قیمتی کتاب ہے تاریخ تصوف۔ انہوں نے اس کتاب میں واضح کیا ہے کہ تصوف کی ابتدا چین سے ہوئی، اور ہاں ہندو مذہب کے اندر بھی تصوف کی حقیقت اور تصوف کا تصور پایا جاتا ہے، اور پھر انہوں نے اپنشدوں کے ذریعے سے، اپنشد یہ تصوف کا ہی ایک باب سمجھ لیجئے، مذہب ہندو کے اندر جو ہے، ہندو مت کے اندر جو ہے اپنشد یہ تصوف کا ہی ایک طریقہ ہے، اس میں جو ہے اس کے ذریعے سے انہوں نے ہندو مذہب کے تصوف کو ثابت کیا ہے کہ دیکھیں تصوف یہاں بھی پایا جاتا ہے اور ایک اسلامی تصوف ہے وہ یہاں پایا جاتا ہے، دونوں میں مقابلہ کیا ہے۔ اب جن لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے وہ اعتراض ہوتا ہے اس بنیاد پر کہ انہوں نے جو کیا بولتے ہیں اس کو، ہندوؤں کا جو تصوف ہے ان پر قیاس کرتے ہوئے اسلامی تصوف پر اشکال کرتے ہیں۔ یہ اشکال کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگ تصوف کا لبادہ اوڑھ کر خانقاہوں کے نام پر، تزکیہ نفس کے نام پر تصوف کا لبادہ اوڑھ کر صوفی کہلا کر ہندو مذہب کے تصوفانہ رسم و رواج کو فروغ دے رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر اسلامی تصوف پر اشکال ہوتا ہے۔ اگر ہم اسلامی تصوف کو سمجھیں گے تو ہم کو اسلامی تصوف پر کوئی اشکال اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک انسان کی فطری خواہش ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو تصوف کے علم سے جوڑ لیں، اس لیے کہ تصوف
انسان کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا سب سے بہترین اور عمدہ طریقہ ہے۔ لکھا ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ اپنی ماہیت کے اعتبار سے تصوف اس اشتیاق اور شوق کا نام ہے جو ایک صوفی کے دل و دماغ میں خدا سے ملنے کے لیے اس شدت کے ساتھ موجزن ہوتا ہے کہ اس کی پوری عقلی و جذباتی زندگی پر غالب آ جاتا ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صوفی نے اسی خدا کو اپنا مقصود حیات بنا لیا ہے۔ گفتگو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی، خیال کرتا ہے تو اسی اللہ کا، یاد کرتا ہے تو اسی اللہ کو، کلمہ پڑھتا ہے تو اسی اللہ کا، شفق کی سرخی میں، دریا کی روانی میں، پھولوں کی مہک میں، بلبل کی آواز میں، تاروں کی چمک میں، صحرا کی وسعت میں، باغ کی شادابی میں، غرض تمام مظاہر فطرت اور مناظر قدرت میں اسے خدا ہی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، سماتا ہے تو جب سے نظروں میں میری، سماتا ہے تو جب سے نظروں میں میری، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، ادھر اس کو اللہ ہی اللہ ہر جگہ نظر آتا ہے۔ تو یہ اصلاح کے بعد، تزکیے کے بعد یہ مقام ملتا ہے کہ انسان کو ہر جگہ اللہ نظر آئے۔ جب انسان کو ہر جگہ اللہ نظر آئے گا، آٹومیٹک وہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جائے گا۔ اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، یہ قربت کو حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کی قربت کا شوق کسے نہیں ہے؟ ایک انسان کی بنیادی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم کو اللہ کی دیدار نصیب ہو جائے، اللہ کی ملاقات نصیب ہو جائے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ اعلان کر رہا ہے کہ جو ہم سے ملنے کا مشتاق ہے، جن کے دل میں، جن کی زندگی میں ہم سے ملاقات اور دیدار کا شوق ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اعمال صالحہ کرے، اچھے اچھے کام کرے، جو کام اسلام نے بتلائے ہیں وہ کام کیجئے۔ اور دوسری بات ہے ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی اور کو شریک نہ کیجیے۔ جب اللہ کی بندگی آپ کر رہے ہوں، کسی اور کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، یہ مقام ہے۔ اس مقام کے حاصل ہونے کے بعد اللہ کی ملاقات اور اللہ کی دیدار نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تصوف یہ نام ہے دل کی نگہبانی کا، کیونکہ انسان اصل میں دل کا نام ہے۔ انسان جو ہے وہ دل کا نام ہے۔ اگر دل مسلمان نہ ہو سکا تو رکوع اور سجدہ کرنا یا زبان سے خدا کا اقرار کرنا دونوں بے معنی ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہماری نگاہ مسلمان نہیں ہو پائی، ہمارا دل مسلمان نہیں ہو پایا، تو لا الہ الا اللہ کہنے سے کوئی حاصل ہونے والا نہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ تصوف کیا چیز ہے۔ تصوف خدا سے ملنے یا اسے دریافت کرنے یا اسے دیکھنے کی شدید ترین آرزو کا دوسرا نام ہے۔ تصوف نام ہے روح انسانی کا اپنی اصل یعنی خدا سے واصل ہو جانے کا شوق پیدا کرنے کا۔ تصوف یہ مذہب کی روح ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بہا، انسان کی حقیقت اور انسان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بہا، کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا کی زندگی سے راضی کر لیا ہے۔ گویا کہ وہ دنیا کی زندگی سے راضی ہیں، دنیا کی زندگی جس رو میں بہے، جس طرف جائے ہم اسی طرف جائیں گے۔ واطمأنوا بہا، اور دنیا میں رائج طریقوں پر وہ مطمئن ہو چکا ہے۔ یہ ہماری کیفیت ہے۔ اسی کو جو ہے اکبر الہ آبادی نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا ہے۔ کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے ہوئے ڈپٹی بنے پینشن ملی پھر مر گئے۔ ہم نے بی اے کیا، نوکری حاصل کی، پینشن ملنا شروع ہو گیا، پھر ہم مر گئے۔ یہی ہماری زندگی کا مطلب ہے۔ اسی
رضو بالحیات الدنیا وطمئنوا بہا کا ترجمہ علامہ اکبر الہ آبادی نے اس اچھے انداز میں کیا ہے، ہمیں سمجھیں۔ علامہ اقبال نے آگے بڑھ کر کہا ہے، نہ مشرق اس سے بری نہ مغرب اس سے بری، نہ مشرق اس سے بری نہ مغرب اس سے بری، کوئی نہیں بچ سکتا ہے جہاں میں عام ہے قلب و نظر کی رنجوری، کہ ہم نے خدا کی یاد سے غافل کر کے اپنی نگاہوں کو اور اپنے دل کو بیمار بنا دیا ہے۔ اب بیمار آنکھوں سے ہم کیا دیکھ سکتے ہیں؟ بیمار آنکھوں سے ہم کیا دیکھیں گے؟ دل ہمارا بیمار ہے، زنگ آلود ہے، اس سے ہم کیا دیکھیں گے؟ تو تصوف یہ نام ہے رنگ ریز بننے کا۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ فرماتا ہے کہ جس کی زندگی میں اللہ کا رنگ چڑھ جائے وہ کامیاب ہے، اللہ کے رنگ کے علاوہ کوئی رنگ نہیں۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، ہے نا، اللہ کے جس کی زندگی میں اللہ کا رنگ چڑھ جائے وہی کامیاب ہے۔ تو ایک ہے رنگ فروخت کرنے، رنگ ساز، ایک رنگ بنانے والا ہوتا ہے، اور ایک رنگ بیچنے والا ہوتا ہے، اور ایک کپڑا رنگنے والا ہوتا ہے۔ تو تصوف کے ذریعے سے انسان جو ہے رنگ چڑھاتا ہے، رنگ ریز بنتا ہے۔ رنگ بیچنے کا کمال نہیں ہے، رنگ چڑھانے کا کمال ہے۔ اسی لیے چراغ سے چراغ جلایا جاتا ہے، جب چراغ بجھا ہوا ہو تو اس سے آپ دوسرا چراغ نہیں جلا پائیں گے۔ تو تصوف کے ذریعے سے انسان کے اندر اعمال میں اتنی پختگی آ جاتی ہے، گویا کہ انسان جو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے پوری دعوت بن جاتا ہے، پورا اسلام بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ پورا اسلام بن جاتا ہے، کہ اس کے ہر عمل سے، اس کے ہر قول سے، اس کے ہر فعل سے، اس کے لباس سے اسلام کی بو ٹپکتی ہے، اللہ کی محبت ٹپکتی ہے۔ اس کو دیکھ کر دیگر حضرات اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، نور حاصل کرتے ہیں۔ ہم لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کو اور اپنی خالقیت کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم میں جو انداز اپنایا ہے وہ بالکل عامیانہ ہے، ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ ہم نے سمجھا نہیں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ہم لوگ کیسی گمراہی میں، اس کی مثال سمجھا رہے، فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج ومن فوقہ سحاب۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ آپ سمندر لجین، بہت گہرا سمندر ہے، سمندر کی گہرائی میں آپ ہیں، تاریکی میں ہے، سمندر کی گہرائی میں آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ آپ مشین لگائیں گے تو ہو سکتا نظر آ جائے، لیکن بغیر مشین کے آپ کچھ نظر نہیں آئے گا، اس تاریکی میں ہے۔ اس تاریکی کے اوپر موج ہے، اس کے اوپر پھر موج ہے، اس کے اوپر پھر بادل، یعنی اتنی گہرائی میں آپ پڑے ہوئے ہیں جہاں آپ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ رات کی تاریکی میں، ساون کی اندھیری رات ہو، گھر میں آپ بند ہو جائیں، آپ کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا، آپ کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا۔ تو اتنی تاریکی میں ہمیں کیا نظر آئے گا؟ اگر ہم وہاں مشین لگا لیتے ہیں، اگر ہم وہاں کوئی لائٹ روشن کر لیتے ہیں، روشنی جلا لیتے ہیں، تو یہ تاریکی دور ہوتی ہے۔ تاریکی جب دور ہوگی تو ہمیں اپنا ہاتھ نظر آئے گا، ہم کہاں ہیں وہ نظر آئے گا۔ تو اسلام ایک نور ہے، اللہ کی محبت ایک نور ہے۔ ہم گمراہی میں، تاریکی میں پڑے ہوئے ہیں، اگر ہم اللہ کی محبت کا نور روشن کریں گے، وہ تاریکی دور ہوگی، پھر ہمیں اپنا مقام نظر آئے گا کہ ہم کہاں ہیں۔ ہمیں آج اپنا مقام نظر نہیں آتا، ہم کہاں ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے کہہ لیجئے، کہیں بھی ہم کو نظر نہیں آ رہا ہم کہاں ہیں۔ بس ایک فٹ بال ہے، ادھر سے وہ لات مارتا ہے، ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر وہ مار رہا ہے، ادھر چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنا مقام، اللہ نے ہمیں کتنا اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت ہمارے لیے نمونہ بنا کر اللہ نے بھیجا ہے، ہم اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتے، اس سے ہم نور حاصل نہیں کر رہے ہیں، اس سے ہم ہدایت حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی تصوف جو ہے اس کی بنیاد کن چیزوں پر ہے، اس کو ہم سمجھ لیں، پھر ہم بات ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ اسلامی تصوف کی جو بنیاد ہے وہ 3 چیزوں پر ہے۔ تصوف کی اصل، بلکہ اصل الاصول وہ ہے اللہ کے رب کی ملاقات، اللہ اور رب کی ملاقات کا حاصل ہو جانا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے سالک کے تمام مجاہدات یہ اللہ کے لقاء کو، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، لیکن اس کے 3 چیزیں ہیں جس کی بنیاد ہے۔ ایک ہے کامل توحید، یعنی ہم ہر اعتبار سے موحد بن جائیں، اللہ کے ایک ہونے کے قائل بن جائیں، زبان سے بھی، دل سے بھی، نگاہ سے بھی، اپنے اعضاء اور جوارح سے بھی۔ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس کا شریک و ساجی
نہیں ہے کوئی اور۔ جیسے ہمارے اندر میں زندگی کے اندر توحید آئے گی، ہم کسی مخلوق سے امید نہیں لگائیں گے۔ آج ہر انسان جو ہے مخلوق سے امید لگائے بیٹھا ہوا ہے، وہ ہم کو کچھ دے گا، اس سے ہمیں یہ فائدہ ملنے والا ہے، اس سے ہمیں یہ نقصان ہونے والا ہے۔ اور جب ہم اپنی توجہ توحید کی طرف لے جائیں گے، اللہ کی وحدانیت کی طرف لے جائیں گے، تو یہ ساری چیزیں ہماری زندگی سے مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، پھر ہم بادشاہ بن جائیں گے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم روئے زمین کا خلیفہ اور نائب بن جائیں گے، بادشاہ بن جائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز اسلامی تصوف کے جو ارکان ثلاثہ ہیں ان میں ہے تصوف، کامل توحید۔ کامل توحید کو اللہ نے سمجھایا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، کہ اللہ ہی اول ہے، اس سے اول کچھ نہیں، اللہ ہی آخر ہے، اس سے آخر کچھ بھی نہیں ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ دل میں جو ہمارے خیالات آ رہے ہیں، ہمارے جو جذبات آ رہے ہیں، وہ سب چیزوں کو، ہر خیال کو، ہر وسوسے کو اللہ جانتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے تقوی، کامل تقوی، پوری پرہیزگاری ہمیں حاصل ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ یعنی قرآن کریم سے فائدہ وہی اٹھائے گا جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جس کا دل اللہ کی محبت سے آباد ہوگا، وہی جو ہے قرآن کریم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے کامل محبت، اللہ تعالیٰ کی پوری محبت ہمارے زندگی میں آ جائے۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ہماری پہچان، ایمان والوں کا تعارف، ایمان والوں کی شناخت، اللہ کیا فرما رہے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والا ہوگا وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہوگا۔ اگر ہم اس کا الٹا لیتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اللہ کی محبت نہیں ہے یا کم ہے، تو کیا ہم ایمان والے کہے جانے کے قابل ہیں؟ ہماری شناخت، ہماری پہچان، ہر قوم کی ایک پہچان ہوتی ہے، جب وہ پہچان مٹتی ہے تو وہ قوم مٹ جاتی ہے۔ ہر چیز کی ایک پہچان، مثال کے طور پر اگر کوئی لڑکا جو ہے لڑکی کا پورا لباس پہن لے، ہر چیز جو ہے لڑکی کا بنا لے، ہم اسے کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے ہم اس کو؟ اس نے اپنی شناخت مٹا لی نا، ہم اس کو کیا بولیں گے؟ لڑکی بولیں گے۔ ایسے ہی ہر قوم کی شناخت ہوتی ہے، وہ ہے ہماری اسلامی شعائر، اسلامی جو پہچان ہے۔ ہماری زندگی سے اسلام کی پہچان مٹ جائے گی، گویا کہ ہمارا وجود ختم ہو رہا ہے، ہمارا وجود ختم ہو رہا ہے۔ جب ہم موجود ہی نہیں رہیں گے، لوگ مسلمان کس کو کہیں گے؟ جتنا زیادہ ہم اسلامی تشخصات پر آئیں گے، اسلامی تعلیمات پر آئیں گے، ہمارا وجود اتنا مضبوط ہوگا، اور جس کا وجود جتنا مضبوط ہوتا ہے وہ اتنا طاقتور ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہلا نہیں سکتی۔ تو اللہ نے ہماری پہچان، ہمارا تعارف کیسے کرایا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ آگے اور وضاحت کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں، یہ میری بات نہیں ہے، کیا فرماتے سنیے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری زندگی کی منظر کشی کر رہا ہے۔ تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے ہم لوگ غور کریں کہ اللہ نے ہمارے بارے میں کیا فرمایا۔ قل، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آباء و اجداد، باپ دادا، و ابناؤکم، تمہاری اولاد یعنی تمہارے بچے، تمہارے پوتے پڑپوتے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی جیسے بھائی ہوں، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم،
اور تمہارے خاندان والے قبیلے والے، تمہارے خاندان والے قبیلے والے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارے مال جو تم نے محنت سے کمائے ہیں، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وَتِجَارَةٌ، اور تمہاری تجارت، تمہارا بزنس، تخشون کسادها، جہاں جس بزنس کو لے کر، جس تجارت کو لے کر ہمیشہ تم ڈرتے رہتے ہو کہ ہمارا نقصان نہ ہو جائے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس میں گھاٹا ہونے کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِن، اور تمہاری وہ بلڈنگیں، وہ عمارتیں، وہ فلیٹس، تَرْضَوْنَهَا، جسے تم پسند کرتے ہو۔ آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ چار چیزیں ہماری یہ زندگی ہے نا، ہم تو انہی کاموں کے لیے لڑتے ہیں، اولاد ہو جائے، بیویاں ہو جائے، گاڑی ہو جائے، اچھی تجارت ہو جائے، اچھا گھر ہو جائے، ہماری پوری کوشش 24 گھنٹے کی اسی میں لگی ہوئی ہے نا۔ اللہ فرمائے اس کے بارے میں احب الیکم، یہ ساری چیزیں تمہاری نگاہ میں محبوب ہو جائیں، پسندیدہ ہو جائیں، کس کے مقابلے میں؟ من اللہ ورسولہ، اللہ کے مقابلے میں اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں، یعنی اللہ کی محبت کم ہو جائے، اللہ کے رسول کی محبت کم ہو جائے اور ان کی محبت بڑھ جائے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنے کے مقابلے میں، یعنی اللہ کے ہم جو عبادت کرتے ہیں یہ بھی اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنا ہے، گھر سے چل کر مسجد آنا یہ بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، ہم عبادت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، مجاہدہ کر رہے ہوں، تو وہ جہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے مقابلے میں یہ چیزیں اگر محبوب ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ آگے سنیے اب، فتربصوا، تو انتظار کرو، فتربصوا، اب کیا کرو؟ انتظار کرو، کس چیز کا؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی عذاب اتار دے، حتی یاتی اللہ بامرہ، اور آگے اللہ اعلان کرتا ہے ان اللہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو صحیح راستہ نہیں بتلاتا، کامیابی کا راستہ نہیں بتلاتا، سمجھ میں نہیں آتا اس کو۔ جو قوم فاسق ہو جائے، کافر نہیں کہا، فاسق کہا، جو قوم فاسق ہو جائے اللہ تعالیٰ ان کے ذہن و دماغ میں اچھی اچھی باتیں، کامیابی کی باتیں، فوز و فلاح کی باتیں نہیں اتارتا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اگر ہم کہیں دودھ تقسیم ہو رہا ہو اور ہم وہاں دودھ لینے کے لیے جائیں، کہیں شہد تقسیم ہو رہا ہو، اگر ہم وہاں شہد لینے کے لیے جائیں اور اپنا برتن الٹا کر لیں، اپنا برتن کیا الٹا کر لیں، یا ہے کہ برتن میں سوراخ کر لیں، تو بتائیے ہمیں اس دودھ کے لینے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ برتن الٹا ہے، کتنوں ہی نل سے دودھ گر رہا ہو ہم بھر نہیں پائیں گے، یا برتن میں سوراخ ہو جائے تو کتنوں ہی ہم اس کو لینے کی کوشش کریں گے، لیکن ایک طرف سے گر رہا ہے ایک طرف سے نکل جا رہا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ سب باتیں سمجھانے کے لیے اللہ نے ہمیں سمجھا دیا۔ قرآن کریم کا اگر ہم آزادی کے ساتھ مطالعہ کریں گے یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ جتنا زیادہ ہمارا رشتہ قرآن کریم سے جڑے گا ہم اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی حقیقت بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، آیت سجدہ ہے، سب لوگ سجدہ کر لیں گے، لیکن اللہ نے اس آیت میں بتلایا ہے کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اگر ہماری قربت حاصل کرنا چاہتے ہو، ہماری محبت اور ہماری نصرت حاصل کرنا چاہتے ہو، ہماری رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو، جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا، مثال کے طور پر ہمارا کونسلر ہے اس کے ہم جتنا قریب ہوں گے اتنا زیادہ اس کے فائدے سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، ہے نا۔ تو وقترب، اگر اللہ کے ہم جتنا زیادہ قریب ہوں گے اتنا زیادہ اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی نصرت کے ہم حقدار ہوں گے، اللہ کی محبت کے ہم حقدار ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا قربت کہاں سے نصیب ہوگی؟ وسجد، سجدہ کیجیے، وسجد واقترب، سجدہ کیجیے، قربت حاصل ہو جائے گی۔ جتنی زیادہ ہم نماز پڑھیں گے اتنا زیادہ ہمیں اللہ کی قربت نصیب ہوگی۔ تصوف کا حاصل یہ ہے، یہ تعارفی بات تھی، ہلکی پھلکی باتیں تھیں جو ہم نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، ورنہ تو تصوف کی تفصیل جو بیان، سورہ مزمل پوری تصوف کی تفصیل سمجھ لیجیے۔ سورہ مزمل جو ہے، یا ایھا المزمل
قم اللیل الا قلیلا، یہ پوری تفصیل جو ہے، ابھی وقت نہیں ہے، مختصر سا وقت ہے، یہ پوری تفصیل پوری جو ہے تصوف کی تفصیل ہے، اس کو پڑھ لیجئے اور تصوف کو آپ سمجھ لیجئے۔ میں نے شروع میں بتلایا تھا کہ تصوف پر جو اشکال ہو رہا ہے، اسلامی تصوف پر، وہ اس بنیاد پر ہو رہا ہے کہ انہوں نے ان اعتراضات کی بنیاد غیر اسلامی تصوف کو بنا کر کیا ہے۔ جتنے بھی اعتراضات ہیں، میں اعتراض بیان نہیں کریں یہاں پہ، لیکن ایک خلاصے کے طور پر جواب یہ ہے کہ جتنے بھی اعتراضات ہو رہے ہیں وہ غیر اسلامی تصوف، اسی لیے میں نے شروع میں بتلایا تھا کہ ہر مذہب کے اندر تصوف ہے، دنیا میں جتنی قومیں ہیں اتنے مذاہب ہیں، اور ہر مذہب کے اندر تصوف ہے، اور ہر مذہب کے تصوف کا معیار الگ الگ ہے، ہم اس کو اسلام سے جوڑ نہیں سکتے ہیں۔ اسلامی تصوف کا معیار الگ ہے، بنیاد الگ ہے، لیکن بعض لوگوں نے جو ہے، ہر جگہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، برے لوگ ہوتے ہیں، برے لوگوں نے جو ہے ان کو بھی اپنا لیا اور اپنے آپ کو اسلامی تصوف کا حامل قرار دیا، جس کی بنیاد پر ہمیں اشکال ہوتا ہے، اعتراضات ہوتے ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلامی تصوف کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ جو باتیں کہی گئی اس میں جو غلطی رہ گئی اللہ معاف فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی اس کو اپنی زندگی میں لانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔